صلی وسلم بارک علیہ۔ محترم سامعین، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی گئی۔ انشاءاللہ آج کا خطبہ انہی دلائل کی روشنی میں ہوگا۔ حضرات، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں ہم سب ایک چیز محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے گھر میں اختلافات ہوتے ہیں، بلکہ کم و بیش ہر گھر کی ایک کہانی بنی ہوئی ہے۔ کسی گھر میں بھائی بھائی میں جھگڑا ہے، کہیں باپ بیٹے میں بات چیت بن ہے، کہیں کسی پڑوسی کے ساتھ تکرار ہے، نوک جھوک ہے۔ الغرض یہ کہ ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج بڑا ہی عجیب ہے۔ لوگ ایک ساتھ رہنے کے باوجود کٹے ہوئے نظر آتے ہیں۔ رشتہ داریوں میں غلط فہمیوں نے ایسا زہر گھول دیا ہے کہ ایک رشتہ دار اپنے رشتہ دار کو دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ اس کے سکھ دکھ میں شریک نہیں ہونا چاہتے ہیں۔ ایسے حالات میں ہماری شریعت کیا تعلیم دیتی ہے، قرآن و حدیث کا کیا حکم ہے؟ اسلام رشتے کو بڑا نازک بتاتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جو رشتے ہیں وہ بڑا نازک ہوتے ہیں، اور رشتے کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جب ہم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی آٹومیٹک رشتے بن جاتے ہیں۔ کہیں ہم بیٹا ہوتے ہیں، کبھی ہم کسی کے بھائی ہوتے ہیں، آگے چل کر کے ہم کسی کے باپ ہوتے ہیں۔ کچھ رشتے ایسے ہیں جو ہم خود بناتے ہیں۔ اب رشتے چاہے اللہ کی طرف سے ہو یا ہمارے بنائے ہوئے ہو، یہ رشتے بہت ہی نازک ہوتے ہیں۔ ان احساس کی ڈور کو سنبھال کر رکھنا ہے۔ رشتے کچھ ایسے ہوتے ہیں جیسے کانٹے دار جھاڑی ہوتے ہیں، کانٹے دار درخت ہوتے ہیں کہ کبھی وہ درخت ہمیں سایہ دیتی ہے اور کبھی ہم ذرا لاپرواہی برتے ہیں تو ہمیں زخم بھی دیتی ہے۔ رشتوں کو ان نازک پھول کی طرح سنبھال کر رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری ذرا سی بے توجہی اور بے احتیاطی کی وجہ سے وہ پھول برباد ہو جاتا ہے۔ آج کی خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ ہم یہ آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ رشتے اور ناتوں میں محبت کو برقرار کیسے رکھا جائے۔ قرآن حدیث کے اندر اس کی تعلیمات اور ہدایت کیا ہے، چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات، انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے کسی سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، کسی سے بھی جھگڑا ہو سکتا ہے۔ جھگڑا کتنا ہی کیوں نہ ہو، اب وہ جھگڑا چاہے باپ بیٹے کا ہو، بھائی کا ہو، رشتہ داروں کا ہو، پڑوسیوں کا ہو یا کسی کا بھی ہو، پہلی بات اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ جھگڑا کسی اعتبار سے ہو جائے، سلام بند نہیں کرنا ہے، سلام کا سلسلہ جاری رکھنا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بڑا المیہ ہے کہ ذرا سی اختلاف کی بات ہوئی، تکرار ہو گئی، پہلی فرصت میں ہم سلام کو بند کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، صحیح مسلم 54 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے ساتھیوں،
اے ایمان والوں، اے اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعوے دار کرنے والوں، سنو، لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا، تم جنت میں نہیں داخل ہو سکتے ہو یہاں تک کہ ایمان والا ہو جاؤ، ایمان والے بن جاؤ۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم مومن ہو ہی نہیں سکتے ہو جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت کرنے نہ لگو۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز کی طرف رہبری نہ کروں، ایک ایسی چیز کے بارے میں خبر نہ دے دوں، اگر وہ کام تم کرنے لگو گے تو تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا شروع کر دو گے۔ تحاببتم، تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے۔ وہ کام کیا ہے؟ افشوا السلام بینکم، تم آپس میں سلام کو عام کرو، آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ آپس میں محبت کرنے کا، محبت کو برقرار رکھنے کا ایک سب سے بڑا ذریعہ سلام ہے، سلام کو عام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ذرا ذرا سی بات پر ہم جھگڑے لڑے اور سلام کرنا بند کر دیے، کلام کرنا بند کر دیے۔ میرے بھائیوں، محبت کو برقرار رکھنا ہے، جھگڑا کو بالائے طاق اپنی جگہ رکھیں، لیکن سلام کلام بند نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ سلام کو عام کرو، محبت بڑھے گی، محبت پیدا ہوگی۔ دوسری چیز کہ آپسی میل جول کو ختم نہیں کرنا ہے، ایک دوسرے کے پاس ملتے جلتے رہیں، سلسلہ نہیں ٹوٹنا چاہے، کیونکہ رشتوں کی غلط فہمیاں اور جب یہ ملاقات کے سلسلے کے جب فاصلے ہوتے ہیں تو اس میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو سلسلہ ملاقات کا، ملنے کا جاری رہنا چاہیے، لڑائی جھگڑا اپنی جگہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ سسر اور داماد کا رشتہ کتنا نازک ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر پورا واقعہ موجود ہے، 4441 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ خبر لگی کہ آپ کی بیٹی اور داماد کے بیچ میں کچھ باتیں ہو گئی ہیں، تکرار ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر گئے، اور گھر جانے کے بعد آپ نے بیٹی سے، آپ نے دیکھا کہ علی گھر پر موجود نہیں ہے، تو بیٹی سے آپ نے پوچھا این ابن امی کی، اے بیٹی تمہارے چچا کا بیٹا کہاں ہے؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ علی کہاں ہے، یہ نہیں کہا کہ بیٹی تمہارے شوہر کہاں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ این ابن امی کی، آپ کے چچا کا بیٹا کہاں ہے۔ اس حدیث کی شرح میں علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر لگی تھی کہ وہاں آپ کی بیٹی داماد کے درمیان کچھ بات ہو گئی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر کے علی کا نام نہیں لیا، اور علی حضرت فاطمہ کو یہ احساس دلانے کی کوشش کی کہ اے میری بیٹی فاطمہ سنو، علی تمہارا صرف شوہر ہی نہیں ہے بلکہ وہ تمہارا قریبی رشتہ دار ہے، تمہارے چاچا کے بیٹے بھی ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب رشتہ داری کو یاد دلایا جائے تو سامنے والے کا دل نرم ہو جاتا ہے، سامنے والا جھک جاتا ہے، سامنے والے کے اوپر ایفیکٹ پڑتا ہے اور ان باتوں کا اثر ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ احساس دلا رہے تھے کہ علی تمہارا صرف شوہر نہیں بلکہ قریبی رشتہ دار ہے، لہذا قریبی رشتہ دار کا لحاظ کرتے ہوئے تمہیں اپنے شوہر کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حضرت علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر کے نام نہیں لیا بلکہ یہ کہا کہ تمہارے چچا کا بیٹا کہاں ہے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کیا جواب دیا کہ میرے اور علی کے بیچ میں کچھ بات ہو گئی ہے، وہ غصے کے مارے گھر سے نکل گئے ہیں، روزانہ قیلولہ ہمارے یہاں کرتے ہیں دوپہر میں، آج قیلولہ بھی نہیں کیے، مجھے نہیں معلوم کہاں چلے گئے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا کہ پتہ کرو علی کہاں ہے۔ پتہ چلا کہ مسجد میں آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اب داماد کے پاس جاتے ہیں، جا کر کے دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سو رہے ہیں اور چادر پہلو سے نیچے گری ہوئی ہے، جسم پر کچھ دھول مٹی لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد کی اس مٹی کو صاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قم ابو تراب، اے ابو تراب کھڑے ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، اس واقعے سے سبق کیا ملا؟ اس واقعے کے اندر پیغام کیا ہے؟ آج ہماری حالت کیا ہے کہ اگر آپ میں سے کسی کی بیٹی اگر میاں بیوی کے درمیان کچھ بات ہوئی تو میکے چلے آئی، آج تو فون کا زمانہ ہے، باپ کو فوراً بتاتی ہے، باپ کہتے ہیں کہ آ جاؤ دیکھ لیں گے، میکے آ جاتی ہے، باپ روک لیتے ہیں۔ یہاں پیغام ملا کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر لگی کہ دونوں کے بیچ میں کچھ بات ہو گئی ہے۔ باپ ہو تو ایسا کہ بیٹی کا گھر بسانا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے، یعنی پتہ یہ چلا کہ اگر میاں بیوی کے درمیان کچھ بات ہو جائے، تکرار ہو جائے، تو بیٹی کے باپ کو چاہیے کہ ان کے سسرال میں جا کر کے وہاں معاملے کو سمجھے اور سلجھانے کی کوشش کرے۔ میرے بھائیوں، ذرا سی بات کو بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، کم کرنا چاہیے میرے بھائیوں، تاکہ جب کم کریں گے تو پھر ان دونوں کے معاملہ بنے گا۔ آج ہماری حالت کچھ اور ہے، شریعت کچھ اور پیغام دیتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر میاں بیوی کے درمیان کچھ بات ہو جائے تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تو دیکھے، بیٹی کو الگ سمجھاتے ہیں، داماد کے پاس بھی جاتے ہیں۔ آج ہمارا کیا ہے؟ بیٹی آ جاؤ دیکھ لیں گے، سیدھے ہیکڑی اور دم پر اتر آتے ہیں۔ یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ کچھ بات ہوئی ہے تو باپ ہیں تو آپ جائیں، سمجھانے کی کوشش کریں، سمجھائیں گے، ملیں گے، اور بات چیت کا سلسلہ جب جاری رہے گا تو اس میں محبت پیدا ہوگی، جو باتیں ہوئی بھی ہوگی تو وہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہی ہمیں سبق ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، غور کیجئے، سورہ لقمان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب بات کہی ہے، فرمایا وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اگر تمہارے ماں باپ تمہیں شرک کرنے پر مجبور کرے، تمہیں شرک کرنے پر دباؤ زور ڈالے اور تمہیں اس کا علم نہ ہو، اللہ نے صاف منع کر دیا ہے، تو تم اس وقت ماں باپ کی بات نہیں ماننا۔ کیا لیکن ماں باپ کی بات وہاں نہیں ماننا ہے؟ کیا ماں باپ کو چھوڑ دینا ہے؟ کیا والدین سے الگ ہو جانا ہے؟ نہیں، آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ان کے ساتھ دنیاوی جو معاملات ہیں، دنیاوی جو حسن سلوک ہیں، جو حق ہیں، انہیں ادا کرتے رہو۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، الگ تھلگ نہیں کرنا ہے۔ یہاں اللہ کی نافرمانی کے اور اللہ کے ساتھ شرک کی بات آ رہی ہے، اس لیے اس کی بات یہاں ماننا نہیں ہے، لیکن حقوق جو ہیں وہ ادا کرنے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اختلاف کے بعد اگر محبت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو ملاقات کا سلسلہ گیپ اور فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ملاقات کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اپنے گھر، خاندان، رشتہ داروں کے درمیان محبت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے گھروں میں اختلاف ہوتے ہیں، تو اختلاف ہونے کے ساتھ لوگ بے رحم ہو جاتے ہیں، لوگ بے رحم ہو جاتے ہیں۔ ایک بھائی ہے، وہ عیش و آرام کے ساتھ رہ رہا ہے، دوسرا اس کا بھائی ہے، پریشان ہے، بچے بھوکے ہیں، کام کاج نہیں چل رہا ہے۔ رحم کا جذبہ یہ ہے کہ ایک بھائی کو اللہ تعالیٰ نے خوب نوازا ہے، رحم کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور رحم کا جذبہ ہی یہ ہے کہ وہ آدمی غیر انسان کو بھی ہیلپ کرنے اور مدد کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے کہ نہیں، یہ ضرورت مند ہے، ان کو مجھے مدد کرنی چاہیے۔ لیکن سگا بھائی گھر میں بھوکا ہے، کام کاج نہیں چل رہا ہے، میرے بھائیوں وہ جذبہ کیسے ختم ہو جا رہا ہے؟ وہ جذبہ آج ہمارے دلوں سے نکلتا جا رہا ہے کہ وہی جذبہ تھا کہ غیر انسان کو بھی مدد کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن آج جذبے کے اندر فرق آ گیا ہے، مدد کرنے کا جذبہ ہمارے دلوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الراحمون یرحم الرحمن، اے لوگو تم رحم کرو، رحمان تم پر
پر رحم کرے گا۔ دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اے لوگو تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والے تم پر رحم کرے گا۔ یہ رحم کا معاملہ بڑا ہی نازک ہے، رحم کا مقام مرتبہ بھی بڑا ہی اونچا ہے۔ اللہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے یہ جو رحم ہے رشتہ داری ریلیشن سے آیا ہے، رحم کا تعلق رشتہ داری سے ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے جو رشتوں کو جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، اور جو رشتے کو کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا۔ معلوم یہ ہوا کہ لڑائی جھگڑے کے بعد بھی رحم کے جذبے کو ختم نہیں کرنا ہے۔ بھائی ہے وہ آپ کے ایمانی بھائی ہے، سگے بھائی ہے، رشتہ داری بھائی ہے، کسی اعتبار سے بھائی ہے، تو یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ آپ ان پر رحم کریں۔ جب رحم کریں گے لڑائی جھگڑے کے باوجود تو آپس میں محبت برقرار رہے گی۔ ٹھیک اسی طریقے سے آپس کی محبت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو ایک دوسرے کو تحفے تحائف بھی دیا کریں۔ تحفے تحائف دینے سے بغض دور ہوتا ہے، نفرتیں کم ہوتی ہیں، محبت بڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے موطا امام مالک کے اندر، آپ نے فرمایا کہ تحادوا تحابوا وتذهب الشحناء، فرمایا ایک دوسرے کو تحفہ دو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور بغض کینہ کپٹ یہ دور ہوتا ہے، یہ خاتمہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں آج ہم ایک دوسرے کو تحفہ دیتے ہیں، لیکن ہمارے دینے میں فرق ہے۔ ہمارے یہاں رواجن ہم تحفہ دیتے ہیں، شادی میں اس نے تحفہ دیا تھا، عقیقے میں تحفہ دیا تھا، ایسے کچھ جگہ ہم نے خاص کر رکھے ہیں، دیا تھا اس نے تو ہم دیں گے، جتنا دیا تھا اتنا دیں گے، اور نہیں دیا تھا تو ہم سوچتے بھی نہیں کہ تحفہ ہمیں دینا چاہیے۔ اور تحفے کا معاملہ ہے کہ تحفہ ضرورت مند کو، جہاں مدد کی ضرورت ہے مدد بھی کرو تو آپ تحفے کی شکل میں کرو، تاکہ ان کو احساس نہ ہو کہ فلاں نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اور آپ اپنا آئیڈیل مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کا طریقہ دیکھیے، ایک صحابی اونٹ فروخت کرتے ہیں، بیچتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کو خریدتے ہیں، اور خریدنے کے بعد پھر اسی جانور اونٹ کو اس صحابی کو گفٹ دے دیتے ہیں، تحفہ دے دیتے ہیں۔ تو تحفہ کبھی مدد کرنا ہو تو تحفے کی شکل میں بھی کر دیجئے، تاکہ ان کے دلوں میں آپ کے تعلق سے محبت پیدا ہو۔ تو تحفہ تحائف دینے سے محبت پیدا ہوتی ہے، بغض عداوت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ رواجن نہ دیں، اگر اس نے دیا اس لیے آپ دے رہے ہیں تو یہ رواج ہے، یہ تحفہ نہیں ہے، یعنی نہیں دیا ہوتا تو آپ نہیں دیے ہوتے۔ تو تحفے تحائف سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ محبتیں بڑھتی ہیں۔ ٹھیک اسی طرح اگر رشتہ داروں کے درمیان ہم چاہتے ہیں کہ محبت برقرار رہے تو ہمیں یہ بھی کرنا پڑے گا کہ ہم ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں شریک ہوں۔ سکھ دکھ میں شریک ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ نے پیسہ دے دیے، آپ نے مالی مدد کر دیے۔ سکھ دکھ کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کے دو میٹھے بول کی وجہ سے کسی مصیبت کی ڈھارس بنا سکیں، کسی مصیبت کو کم کر سکیں۔ آپ کی بات بولنے کی وجہ سے اگر کسی کی مصیبت کم ہو رہی ہے تو یہ بھی ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں شریک ہونا ہے۔ آپ جائیں اور جا کر کے پیار سے دو لفظ بول دیں، تو اس طرح اگر ہم معاملہ کریں گے تو آدھے جو جھگڑے ہیں وہ یوں ہی ختم ہو جائیں گے۔ لیکن ہمارا یہاں ماحول تو الٹا ہے، ہمارے سماج میں ہم انتظار کرتے رہتے ہیں، انتظار یہ کرتے رہتے ہیں کہ ان کے جھگڑے کیسے ہو، دونوں کی اچھی کیسے بنتی ہے، وہ کیسے ختم ہو۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ دو کاروباری ہیں، دو دوست ہیں، دو خاندان والے ہیں، دو لوگ آپس میں ملے جلے کام کر رہے ہیں، ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے، ہمیں کڑن ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ کیسے خبر آئے کہ دونوں کی دوستی ٹوٹ گئی ہے، دونوں کے رشتے خراب ہو گئے ہیں۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، حدیث دیکھیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ من کان فی حاجتہ اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو
اپنے بھائی کی ضرورت کو پوری کرتے رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرورت کو پوری کرتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی اس وقت تک مدد کرتے رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا ہوا رہتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کی سکھ اور خوشی کو دیکھ کر کے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، یہ کون سے ہم مسلمان بنے ہوئے ہیں؟ یہ کون سے اہل اسلام کی تعلیم ہے؟ یہ کیا ہم تبلیغ کر رہے ہیں؟ یہ کیا ہم دنیا والے کو بتانا چاہتے ہیں؟ میرے بھائیوں، کسی کے سکھ میں دکھ میں شریک ہوں گے تو انشاءاللہ آدھے جھگڑے کی جو بلا ہے یوں ہی ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا من نفس عن مسلم قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب الآخرہ، جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف کو کم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف کو کم کرے گا۔ میرے بھائیوں، اسی طرح اگر ہم رشتوں کے اندر محبت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں تو ایک دوسرے کے تعلق سے ہم خیر خواہ بنیں، ایک دوسرے کا خیر خواہ بنیں، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی چاہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ کرام سوال کرتے ہیں کہ خیر خواہی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے لیے ہے، اس کے رسولوں کے لیے ہے، اس کی کتابوں کے لیے ہے، اور مسلمان ائمہ و حکام کے لیے ہے، اور عام مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو خیر خواہ بنے، ایک دوسرے کے لیے خیر چاہیں، بھلائی چاہیں۔ تو اس طرح اگر ہم بھلائی چاہیں گے، نقصان نہیں چاہیں گے تو آپس کے رشتہ داریوں میں محبت بنی رہے گی۔ اور آخری بات میں کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ آپس کی رشتہ داریوں میں محبت برقرار رہے تو ہمارا جو ایگو ہے نا، ایگو کو توڑنا پڑے گا۔ ہمارا جو ایگو ہے، ناک اونچا کرنے کا جو مسئلہ ہے نا، اسے ختم کرنا پڑے گا۔ آج دو خاندان، دو قریبی رشتہ دار، دو بھائی، باپ بیٹے، ماں بیٹی، رشتے خراب اس لیے ہیں، دونوں میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میں جھکوں، میں کیوں جھکوں؟ یہ ناک کا جو مسئلہ بنا ہوا ہے، یہ ایگو ہم نے جو بنا رکھے ہیں، اسے ختم کرنا پڑے گا۔ یہ ایگو کسی کام کا نہیں ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ جو جھک جاتا ہے وہ یہ نہ سوچے کہ بات کو ختم کرنے کے لیے میں آگے پہل کر رہا ہوں تو میں جھک رہا ہوں، نہیں، یہ ان کی غلط فہمی ہے، یہ ان کی غلط سوچ ہے۔ بلکہ جو معاملے کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، تو وہ جھکتا نہیں ہے بلکہ اڑ جاتا ہے۔ وہ آیت کریمہ جو میں نے خطبہ مسنہ کے بعد آپ کے سامنے پڑھی تھی، آپ دیکھیے اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ اس آیت سے پہلے اللہ نے جنت کا تذکرہ کیا ہے، کہا کہ جنت کن لوگوں کے لیے ہم نے تیار کی ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو خوشحالی کے موقع پر بھی اور تنگی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ جب دکان کام خوب چلتا ہے تب بھی اللہ کے راہ میں دیتے ہیں، اور جب کام مدہ ہوتا ہے، جب کام سست ہوتا ہے تب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کو کنٹرول کرتے ہیں۔ غصہ فطری چیز ہے، کسی کو بھی آ سکتا ہے، لیکن غصہ کو کنٹرول کرنا یہ کن لوگوں کی صفت ہے، یہ کن لوگوں کی علامت ہے؟ اللہ نے فرمایا ہم نے ایسے لوگوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، والعافین عن الناس، اور جو برائی اس کو کرے کسی کے ساتھ وہ اس کو درگزر کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں۔ تو معاف کرنے والے، غصہ کو کنٹرول کرنے والے، اور ہر حالت میں، دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور نیکوکاروں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اپنا ناک کا مسئلہ نیچے کرنا پڑے گا، ایگو ختم کرنا پڑے گا۔ اگر ہم آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے خاندان کے رشتے، ہمارے جو رشتے ہیں، رشتہ داریاں ہیں، یہ بنی رہے، آپس میں محبت بھائی چارہ قائم رہے، تو ہمیں
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا پڑے گا. اپنے کچھ انا ہے، انا کو ختم کرنا پڑے گا، تکبر کو ختم کرنا پڑے گا. اگر آپ اسلام کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور اللہ کے لیے جھکتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے مقام مرتبہ کو بلند کرتا ہے. اللہ تو بلکہ آپ کا ٹھکانہ اور آپ کے لیے جنت تیار کر رکھا ہے. میرے بھائیوں، انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے خطا گناہ کو معاف فرمائے. ہماری رشتہ داریوں میں اللہ جو کینہ کپٹ ہے، دوریاں ہیں، اللہ کینہ کپٹ اور دوریوں کو دور فرما دے. اللہ ہم سب کے رشتہ داریوں کو آپس میں الفت و محبت عطا فرما. ہمارے بیچ میں کچھ اگر نفرتیں ہیں، اللہ تو نفرتوں کو دور فرما دے، اور ہم سب کے بیچ میں الفت و محبت، پیار و محبت کوٹ کوٹ کر بھر دے. اللہ جو پریشان ہے، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما. جو بیمار ہے، اللہ ان کی بیماری کو دور فرما، انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. آمین یا رب العالمین.